دودھ کے جو باہر سے آتے ہیں اسپیشلی جو میجر کمپنیز ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گی، وہ دودھ تو میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، علاوہ اس کے کہ وہ ہیومن، دیکھیں انسان کا دودھ انسان کو کے لیے ہوتا ہے، اور جو جانور ایک ہوتا ہے، جانور کا دودھ جانور کے لیے ہوتا ہے. کوئی جانور اپنے انسان کا دودھ نہیں پلاتا اپنے بچے کو، یا کوئی جانور کسی اور جانور کا دودھ نہیں پلاتا اپنے بچے کو. تو ہم کیوں اب دوسرے جانوروں کے دودھ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں؟ دوسری چیز ہے کہ یہ جو ہے، آپ نے جو کہا، ہمارے پاس انسپیکٹرز موجود ہیں، ہمارے پاس کیمیکل لیب بھی موجود ہے، جو وقفاً جو ہے سیمپلز لے کے وہ اس کی انسپیکشن ہوتی ہے، اور اس پہ اگر کوئی پرابلمز ہوتے ہیں ہم اس کو سالو کرتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جو دودھ مل رہے ہوتے ہیں، وہ اسپوریس، وہ پیکٹس میں پلاسٹک کی تھیلیوں میں دودھ مل رہے ہوتے ہیں. اب ان پہ جو ہے وہ دودھ ہمارے لیے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا سے فارمولا ہے. اینستھیٹس ہمارے پاس بہت ہی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے اینستھیٹس جو میرے پاس موجود بھی تھے وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس اینستھیسسٹ کی جو بے ہوشی کے جو آئی سی یو چلا سکتے ہیں، وہ بیسکلی اینستھیٹسٹ ہی ہوتے ہیں، ان کے حوالے کیا جاتا ہے. ان کی کمی ہے، اس وجہ سے ہمیں وہ جو کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے 4-5 ہاسپٹلز، پرائیویٹ ہاسپٹل لے لیتے ہیں اپنے پینل پہ ایک اینستھیٹسٹ، اور پھر وہ گھومتے رہتے ہیں ان 4-5 ہاسپٹلز میں، ایک جدھر بھی ان کے سرجری ہوتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اینستھیٹسٹ کی کمی ہے، شارٹیج ہے. ہم ہر جگہ اپنے آئی سی یوز اور ہمارے جو او ٹیز ہیں ان کو آپریشنلائز کرنے کے لیے ہمیں اینستھیٹسٹ کی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہ جو ایک سمری موو کی ہے، اس میں ہم نے سوچا ہے کہ اینستھیٹسٹ کو ہم جو ہے ایز ایڈجنکٹ لے لیں. ایڈجنکٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلی پرائیویٹلی بھی، جیسے ایک ہاسپٹل یا 2 ہاسپٹل ان کے حوالے کر دیں کہ آپ اس میں جتنی بھی سرجریز ہوگی آپ آ کے کریں گے، پر سرجری ہم شاید پیسے دے دیں انہیں، اور وہ باہر بھی کام کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس وہ جو اینستھیزیا کی شارٹیج ہے، اینستھیٹسٹ کی شارٹیج ہے، وہ پوری. اچھا میم، ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ان کو دوائیں بھی انہوں نے لی ہیں جو اسپرے کی ہوتی ہیں، جو مشینز ہوتی ہیں اس کی فیومیگیشن کی، اس کی وہ بھی انہوں نے لی ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اوبویسلی کیسز جو ہیں، میں بتاؤں فیومیگیشن کا اتنا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہوا میں بکھر جاتی ہے نا فیومیگیشن. ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ بارشوں کے فوراً بعد ہم لاواسڈل ایکٹیویٹی کریں، یعنی ان کا جو لاوے ہیں جو پانی میں موجود ہیں اس کو ماریں. بڑے جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں ان پہ تو ہم لاواسڈل ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک گڑھا ہے چھوٹا سا، اس میں کوئی ایک آدھے فٹ کا بھی پانی پڑا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے مسکیٹوز پیدا ہو سکتے ہیں، اور مچھر جو ہے پیدا ہوتے ہیں ہفتے میں، وہ اڈلٹ بن جاتے ہیں، اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی، بلکہ 48 آورس میں وہ انڈے دیتے ہیں، وہ لاوا بنتے ہیں اور وہ بڑے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے مسئلہ مسکیٹوز کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ لاواسڈل ایکٹیویٹی ہم کہاں کہاں تک کر سکتے ہیں، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. میں بتا دوں اس پہ قانون میں کیا تھا. میں نے ڈبے کے دودھ کو بند نہیں کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پرسکرپشن کے تھرو وہ دودھ اگر ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے تو وہ دودھ جو ہے وہ فارمولا ملک ملے گا اس کو. اور میں نے دوسری چیز جو اس پہ پابندی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ان کے جو ریپرزینٹیو ریپس ہوتے ہیں دودھ والوں کے، وہ آ جاتے ہیں اسپتالوں میں اور ایک سیمپل کا ڈبہ دے دیتے ہیں ڈاکٹرز کو اور نرسز کو کہ آپ یہ جو ہے یہ دودھ بہت مفید ہے اور آپ اس کو چلائیں. تو پھر اس کو ہم نے جو ہے ان کا آنا ہم نے بند کر دیا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی پرچون کی دکان پہ یہ نہیں بکیں گے، یہ میجر کیمسٹ کی دکان پہ یا میجر جو آپ کے سپر مارکیٹس ہیں وہاں بکیں گے، لیکن اس کو بھی وہ پرسکرپشن کے ذریعے وہ جائیں گے. ابھی اس میں امپلیمنٹیشن کا فیز ہے، ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ساری جو ہم نے اس پہ تعینات کی ہیں، سختیاں کی ہیں، اور وہ انشاءاللہ کرتے جائیں گے. یہ کیس ابھی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ ساری کمپنیز کورٹ میں چلی گئی ہیں، اور ہم جو ہے اس کو ادھر بھی کورٹ میں ڈیفینڈ کر لیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کورٹس بھی اس پہ دیکھیں کہ یہ کتنا جو ہے اتنا مہلک قسم کا یہ جو ہے ان کی $25 بلین کی ان کی جو ہے کمائی ہے صرف یہ دودھ والی انڈسٹری کی.
اور یہ سب جو ہے ہم نے کیونکہ قطغن لگائی تھی کہ پہلے ہمارے پاس جب پہلے بل آیا تھا لیجسلیشن تھی اس میں 12 مہینے کیا تھا ہم نے کہ 12 مہینے کوئی ڈبے کا دودھ نہیں پلائے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 1 سال والے فارمولے بنانے لگے. پھر ہم نے کہا نہیں 2 سال, تو پھر انہوں نے 2 سال والے فارمولے بنائے. پھر وہی دودھ کو 1 سال پھر 2 سال بنا دیا. ابھی انہوں نے ہم نے کہا نہیں 36 مہینے, تو ابھی 3 سال والا دودھ آ گیا بازار میں. اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, رہنگیا کھا دیں گے, اس کو کراچی لے 16 سال سے حکومت ہے, کیا کوئی زخم ہو جائے اس کا اسپتال میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں پر یہ ساری سہولت بالکل بالکل میری بالکل ذمہ داری ہے, کہیں سے نہیں کر رہی, وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہی. جدھر وہ ہوتا ہے ہم ادھر ایکشن لیتے ہیں. جہاں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ کوئی جو ہے سرجنز نہیں موجود تھے جب کوئی آیا ہے پیشنٹ, اور یہ ہم ضرور ایکشن لیتے ہیں, انکوائری ہوتی ہے, اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں, ان کو شو کاز نوٹس بھی دیا جاتا ہے, ان کو پینلائز بھی کیا جاتا ہے. تو وہ کرتے رہتے ہیں. اب بہرحال جیسے میں نے کہا ہمیں بایو میٹرکس کی ضرورت ہے, تاکہ ہم بایو میٹرکس رکھیں, تاکہ اٹینڈنس لگے ڈاکٹرز کی اور پیرامیڈکس کی اور سب اسٹاف کی, تاکہ ہمارے پاس یہ جو ہے کسی سوری کس کی ملک بینک کی. اچھا پہلے تو میں اس کا بتاؤں, 17 ہم نے بھی ایم ایل اوز لیے ہیں, اور وہ ہم نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو وہ ایز ایم ایل اوز انڈکٹ کیے ہیں. تو 17 ابھی ہم نے لیے, اس میں کوئی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اچھی خاصی لڑکیاں بھی ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں. تو وومن ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اس میں, اور میل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. تو یہ 17 لوگ جو ہیں, کیونکہ ہم کراچی کو دیکھ رہے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کر کے ہر ڈسٹرکٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم کوشش کریں کہ ایم ایل اوز کی تعیناتی ہو, اور وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہم ان کی جو ہے انڈکشن کر رہے ہیں, اور یہ ہوگی. اور اس وجہ سے تھوڑا سالو ہو گیا مسئلہ, کراچی کی بہت حد تک سالو ہو گیا. 17 ایم ایل اوز آ چکے ہیں, اور یہ سپریٹ کیڈر ہم نے بنا لیا, تاکہ اس میں یہ نہیں ہوتا. ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ جاتے نہیں تھے اس میں, آٹوپسیز نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے یہ وہ. تو ابھی اگر کیونکہ وہ اسی سروس میں اویلیبل ابھی انڈکٹ کیا ہے, تو ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ ایم ایل او انڈکٹ ہوئے ہیں, تو وہ الگ ہم نے کیڈر کر لیا ہے. اس وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم دوسری ہائرنگ کر کے اور دوسرے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی ڈال دیں, تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اور ڈاکٹرز نہیں ہوتے پوسٹ مارٹم کے لیے, تو وہ حل ہو جائے. نظریاتی دوسرا یہ کہ جو بھی بڑی اسپتال ہے جیسے سول اسپتال کراچی ہے, آپ حیدرآباد میں جائیں گے, خاص کر کے جو نائٹ شفٹ ہے اس میں آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے, آپ کو جونیئر اسٹاف ملے. تیسرا میرا سوال چھوٹا یہ ہے کہ جو میڈیسن آپ بجٹ کو لیتے ہیں وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں وہاں کے اسٹاف, میڈیسن کی بڑی شارٹیج ہے. یہ دونوں کا سوال جواب دے. سوال کیا کہ جو ہے میڈیسنس کو کیسے انشور کریں گے کہ باہر نہیں بکتی ہیں. ہم ای فارمیسیز کرنے والے ہیں, ہم نے سول میں کر لی ہے. ای فارمیسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں کیو آر کوڈ ہے, ہر دوا ہر میڈیسن پہ لکھا ہوا, اور اس کی جو ڈسپنسیشن ہے وہ آن لائن ڈسپنسیشن ہوگی. یعنی ایک آن لائن ریکویسٹ آئے گی وارڈ سے کہ یہ میڈیسن ہمارے اس پیشنٹ کے لیے چاہیے, اور آن لائن اس کی فلنگ ہوگی, فارم بھرے گا, اور وہ میڈیسن اس کو وارڈ میں پہنچائیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے جو سول ہاسپٹل میں ہم نے شروع کر دیا ہے, اور دیگر جگہوں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا کہا تھا آپ نے دوسرا, نظریاتی کونسل. وہ میں نے اس کا جواب یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بورڈ بیٹھے گا, اور بورڈ میں جب یہ ہم ایجنڈا پہ ڈالیں گے, اور پھر آپ کو ہم اطلاع کر دیں گے. اس میں کیونکہ بہت آخر سالوں میں ہوا تھا, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ابھی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اب آج بتا رہی ہوں. اس میں ایک تو ہمارا تھا 1000 days انٹیگریٹڈ ہیلتھ پروگرام جو ورلڈ بینک کا تھا,
وہ اس میں آدھی جو ہے HR جو ہے اس کی ہائرنگ ہو گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے ان کی جو ہے انٹرویوز ہو جائیں گے اور ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی اور انٹرویوز شروع ہو جائیں گے 15 دن بعد جب پوری CVs آ جائیں گی۔ دوسری چیز ہم نے جو کرنی ہے وہ نیشنل NHSP کا ایک پروگرام ہے، نیشنل ہیلتھ سروس پروگرام ہے، جس میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا ہے۔ اس پہ ہم بیس لائن اسٹڈی کر رہے ہیں پرائمری ہیلتھ فیسلٹیز کی، اور اس کے بعد سیکنڈری ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی شروع کرنے والے ہیں، جس میں ہم نہ صرف ہیومن ریسورس دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو چاہیے ہمیں ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، جو لوور سٹاف چاہیے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی ہم ایک سروے کر کے اس کی، اور دوسرا میڈیسنس کی اویلیبلٹی، کون سی میڈیسنز اویلیبل ہیں، کون سے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، کون سی سروسز ہم OPD میں اور ان سروس میں دیتے ہیں، وہ بھی سارا وہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں بھی انشاءاللہ سیکنڈری جب ہو جائے گا، اس میں آہستہ آہستہ ہم اس میں بہت ساری فزیکل فیسلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ فزیکلی اگر واش روم ہے، ویٹنگ روم ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ ساری چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایمرجنسی، کیونکہ ہمارا فیس ہوتا ہے ٹرشری ہاسپٹلس کا، اور ایمرجنسی میں بہت رش ہوتی ہے، ہم اس سال اس سے شروع کرنے والے ہیں ایک ایک کر کے۔ ہم جو ہماری جو ٹرشری ہاسپٹل ہے، جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں ایمرجنسی کو اپ گریڈ کرنے لگے ہیں۔ اس کے ہم نے سارے جو ہے پروٹوکالز اور اس کی جو ہے ہماری جو اکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ہم نے کر لی ہے، اس پہ ایک نظر دیکھ لیا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہم ایک ایک کر کے ٹرشری ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز کو بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ OTs ہم نے ADP میں ہمارے پاس رکھے ہیں، آپریشن تھیٹرز جو ہیں ان کو ماڈیولر بنانا ہے، تو 3 سے لے کے 4 آپریشن تھیٹرز ہر جو ہے ہر ٹرشری ہاسپٹل میں جو ہے وہ ہم ماڈیولر کریں گے، اور اس کے لیے ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو وہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی، ٹینڈرنگ ہوگی، اور اس کے پروسیس کے تھرو اس کی اکوپمنٹ اور ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس سے پہلے ہم ان OTs کا سروے کر رہے ہیں تاکہ اگر کچھ ریپیئر کرنی ہے اس OT کی تو وہ ریپیئر ہو جائے۔ اس کی جیکم آباد میں جو انفارچونیٹلی بہت ہی ہمارا پولیو ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو پولیو ورکرز کو ہیرس کرنا یا پولیو ورکرز کو کے ساتھ زیادتی کرنا، ہمیں بالکل ہی جو ہے اس پہ ہمیں ایکشن، سخت سے سخت ایکشن لینا ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ بتا دوں جو جیکم آباد والا ہے اس پہ ہم نے جو ہے جو پہلے تو وہ لیڈی نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، پھر وہ کورٹ میں جب گئی تو اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ کہا کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہوئی، اور واقعی میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی اپنے ساتھ اس طرح سے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا اگر زیادتی نہیں ہوتی۔ میں پورا کر لوں اس کا جواب۔ ہم نے جو ہے اس کے SP، اس جگہ کے جیکم آباد کا SP، جیکم آباد کا DHO، جیکم آباد کا DC، تینوں کو ہم نے ہٹا دیا وہاں سے۔ یہ ایکشن ہوا ہے کیونکہ ان کا فرض تھا کہ ہر کسی کی سیکیورٹی کرتے، اور ہر کسی کو جو ہے ہر ورکر کی وہ اس کی سیکیورٹی کو ان کو انشور کرنا تھا۔ اس عورت کو اس کے گھر والوں نے، اس کے جو شوہر ہیں انہوں نے نکال دیا ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے، کیونکہ ہمیں اس کی سیفٹی کی پریشانی تھی۔ ہم نے وہاں پولیس کی پکٹ 24/7 لگا دی ہے کہ وہاں پولیس کی پکٹ لگی رہے، تاکہ کوئی بھی اس پہ کوئی جو ہے اس کو تشدد نہ کرے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ایک مانیٹری ریمبرسمنٹ، کچھ ہوتا تو فائدہ تو نہیں ہے، ابھی ہو گیا کچھ قصہ، تو یہ چیز تو اس کا جواز نہیں ہوتا، اس پہ اس کا نمل بدل نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے پیسے دیں، لیکن ہم اس کو کچھ ریمبرسمنٹ کریں گے، کیونکہ اگر اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے تو اس کی جو ہے اس کو اپنے ذاتی خرچے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے، تو اس وجہ، اور بچوں کے لیے، تو ہم اس کے لیے بھی کر ایک ملک بینک جو ہے اسٹیبلش کیا تھا جو کرنگی میں تھا، اور اس کے اوپر جب اعتراضات آئے، حالانکہ اس میں ہم نے سب چیزیں انشور کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ 3 سے زیادہ بچوں کو وہ دودھ نہیں ملے گا، اور وہ ان کا پورا ڈیٹا جو ہے CNIC دینے جو ماں دے گی، اور جو بچہ ریسیو کرے گا وہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا، CNIC کا ڈیٹا اور ان کے ایڈریسز اور ان کے نام اور شناخت جو ہے وہ موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 سے زیادہ کو نہیں ملے گا تاکہ وہ کنٹرول رہے۔ دوسرا ہمارے پاس
पूरा सिस्टम है पैस्चराइजेशन का, उसको ठंडा रखने का, और ये सारा हमने सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया था. लेकिन क्योंकि एतराज़ आए कि रज़ाई बहन भाई का किस्सा मसला हो जाता है, हमने हालांकि कहा कि हमारे पास डेटा रहेगा और हम इन्फॉर्म और ट्रैक करते रहेंगे इनको कि ये डेटा रहे और लोगों को पता ही रहे कि उनके रज़ाई बहन भाई का किस्सा क्या है, क्या कौन है आपस में. तो लेकिन क्योंकि इस पे बड़े एतराज़ हुए, मैंने नादरा के चेयरमैन से भी बात की. नादरा ने चेयरमैन ने कहा कि हमें अपनी रूल्स और रेगुलेशंस में तब्दीलियाँ लानी पड़ेगी अगर हमें अपने फैमिली ट्री में रज़ाई बहन भाई का भी इंदराज करना है. तो उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को मैंने एक लेटर लिखा है, क्योंकि ये कैबिनेट के थ्रू राउट होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कैबिनेट जो है, फेडरल कैबिनेट जो है वो करेगी, उसको चेंज करके वो करेगी. तो वो 2 लेटर्स मेरे जा चुके हैं, एक नादरा के चेयरमैन को, एक जो है प्राइम मिनिस्टर को. इंशाल्लाह होपफुली अभी उधर थोड़ा सा मसले चल रहे हैं, वो उनके लेजिस्लेशन के, वो जैसे मसले उनके सॉल्व हो जाते हैं वो ज़रूर हो जाएगा इस पर कुछ ना कुछ. दूसरा हमने कहा है कि जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को मैंने ख़त लिखा है, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पी चेयर से मैंने बात की, और मैंने उनसे भी कहा कि प्लीज़ आप अपने इस पे आप फतवा दे दें, और ये बिल्कुल जो है इस्लाम में भी अलाउड है. अगर आपको पता है रज़ाई बहन भाई का भी किस्सा अगर आप सही कर लेते हैं नादरा के थ्रू, तो अल्लाह, ये तो मज़हब में इसमें भी कोई रुकावट नहीं है, मज़हबी रुकावट भी कोई नहीं है, बल्कि हर जगह हमें पता है, कुरान शरीफ में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी और माँ का दूध पिलाना चाहते हैं तो वो भी पिला सकते हैं. मैडम ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऑलरेडी चल रहा है. नहीं नहीं आगा है, खान नहीं कोई नहीं है, कोई मिल्क बैंक नहीं है. ये अच्छा. पहला मिल्क बैंक हमने शुरू किया था. और अगर और मैं ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास प्रीमेच्योर जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, और जो बहुत कमज़ोर और बीमार बच्चे होते हैं उनको माँ का दूध ज़रूरी होता है देना. अगर माँ सिस्टम के जो है जरासीम नहीं है, HVAC सिस्टम जो कोविड में भी हमने बहुत जगह लगाया था वो होता है, और उसके अलावा फ़िल्टर्स होते हैं उसके जो कि जरासीम नहीं आए ओटीज़ में, और उसकी पूरी जो है वॉल्स की और फ्लोरिंग की वो होती है, सर्फिसिंग होती है, और ओटी लाइट, स्पेशलाइज्ड लाइट्स एंड टेबल्स होते हैं. तो वो सब चीज़ें इक्विपमेंट के साथ हम मॉड्यूलर ओटीज़ बनाने जा रहे हैं, 4 पर टर्शरी हॉस्पिटल. ये कम है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के हम हर ADP में पैसे रखेंगे इसके लिए, ताकि क्योंकि कहाँ 18, 20, 25, 24 भी और 40 भी OTs हैं किन हॉस्पिटल्स में, तो वो आस्ते आस्ते करके हम OTs को करेंगे. इस दफ़ा हमने 4 या 3 से लेकर 4 OTs पर टर्शरी हॉस्पिटल हमने रखे हैं. अलावा अजी इसके हम, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम वो हो, फ़ाल हो, उसमें बहुत सारी हमने करिकुलम डेवलपमेंट की है और मज़ीद करिकुलम में एडिशन्स किए हैं, और इंशाल्लाह इसकी करिकुलम में ट्रेनिंग शुरू है, और वो भी उसमें मज़ीद हम बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे उनके परफॉर्मेंस में, उसकी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन में. हम जो है बायोमेट्रिक्स हर हॉस्पिटल में सारे स्टाफ जो है डॉक्टर्स समेत जो है उनकी बायोमेट्रिक्स के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स करेंगे, और इसके साथ साथ पर्सनल का डेटा भी रखेंगे अपने पास सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, ताकि उनकी मूवमेंट हमें पता चले कि कहाँ से कहाँ पोस्टेड हैं, कहाँ सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और क्या उनकी जो छुट्टियों का है सारा का सिलसिला हमें पूरी आगाही हो अपने हेल्थ पर्सनल की. अभी पता नहीं पड़ता है, बहुत सारे जो है इधर उधर हो जाते हैं, बहुत सारी केसेस मेरे पास आते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो हमें देखना है इसमें कि ज़रूरत भी है या नहीं है वहाँ डॉक्टर्स की जहाँ वो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं. तो वो अगर डेटा हमारे पास होगा तो उसमें ये हमें पूरा पता चल जाएगा. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिमुलेशन लैब्स हैं हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में, वो बनाने जा रहे हैं, और जो है इसमें 1000 डेज़ का तो मैंने पहले भी आप लोगों से ज़िक्र किया था कि उसमें हमारे BHUs, RSCs, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ को बेहतर करने की का है सिस्टम. वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, और वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू पैसों के थ्रू हो रहा है, और इंशाल्लाह
وہ ابھی اس میں جو ہے کنسلٹنٹ ہائر ہو چکے ہیں، وہ کنسلٹنٹ اس کی سروے کر رہے ہیں اور اس پہ وہ ہمیں PC1 کی مزید، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ فلڈنگ کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے بہت ساری جو فیسلٹیز بہتر حال میں تھیں وہ بالکل ناقص ہو چکی ہیں، اور دوبارہ ریپیئر کے کیا ہمیں دوبارہ شاید کنسٹرکشن کے فیز میں بھی جانا پڑے گا، تو اس وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں تھیں۔ اگر آپ لوگ اس میں علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں اس میں آج نہیں بتانا چاہتی، کیونکہ آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی اور سوال پوچھنا ہے ابھی میں بتاتی ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے، MED جو ہے ہمارے مانیٹرنگ ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے، جو اسٹرکچرز اور فیسلٹیز کو دیکھتا ہے، وہ کچھ اس طرح سے بھی دیکھتا ہے کہ وہ اگر آپ نے ایکس نمبر آف پیسے رکھے ہوئے تھے کہ فاؤنڈیشن کے لیے اور اس سے ذرا زیادہ خرچ ہو گئے تو اس پہ بھی MED اعتراض کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ نے لفٹ کے پیسے رکھے ہوئے تھے اور لفٹ نہیں خریدی تو بھی اعتراض آ جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو MED اعتراض کرتا ہے، اس کی ہم رپلائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ رپلائی جب جاتے ہیں اس میں کچھ مائنر ہوتی ہیں، کچھ ہاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ میجر ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں جو اس کو ہم کو کریکشن کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے پاس جو ہمارے ریٹس تھے وہ اس پہ جیسے سریے کے، بجری کے، سیمنٹ کے ریٹس بڑھتے چلے گئے، اور ہمارے جو ریٹس تھے جو ہمارے PC1 میں کوٹ ہو رہے تھے، جو ہے ورکس سروسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ورکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ ریٹس یہ تھے وہ پرانے ہی ریٹ پہ چل رہے تھے۔ ابھی وہ ریوائز ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ریویژن ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا بہتر ہمیں وہ PC1 میں بہتری آ جائے گی۔ ہمارے پاس ہے کوگٹ جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو پرائیویٹ ہے۔ اچھا، اور میمن گوٹ میں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہم نے 12 نیو ڈسپینسریز کھولنے گئے ہم، تو اس میں سے 3 رہ گئی ہیں، دوسری کھل گئی ہیں، تو 9 کے قریب کھل گئی ہے۔ اور یہ جو ہے ڈسپینسریز میں ہم نے PPHI کے حوالے کر دیے، اور اس میں انہوں نے ہائرنگ کر لی، کانٹریکچوئل بیسس پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ باقی جو ہیں، جو ہمارے جیسے میمن گوٹ ہے وہ ہینڈس کے پاس تھا پہلے، جو ہینڈس سے وہ ہو گیا، تبدیل ہو گیا، لیکن ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ پیریفری میں، جو کراچی کی پیریفری میں ہے، جو گرد و نواح میں ہمارے کراچی کے جو ہے رورل تو نہیں، ابھی اربن ہو گئے ہیں، ایریاز ہیں جہاں ڈسپینسریز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، ان کو ہم ان کے اندر HR لینے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہائرنگ ہو رہی ہے تھرو پبلک کمیشن، وہ جیسے ہی ہائرنگ ہوتی جائے گی تو ہم تعینات کرتے جائیں گے ڈاکٹرز کو۔ پیرامیڈکس اور جو لوور سٹاف ہے اس کی تعیناتی کا ذرا سلسلہ رک گیا تھا، کیونکہ 1 to 4 جو ہے اس میں جیسے چوکیدار ہے یا ڈرائیور ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، پیون ویون ہیں، اس کی تعیناتی پر کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا، لیکن ابھی ری ایڈورٹائز کر کے کورٹ کے کیس وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ری ایڈورٹائز کر کے ان کو دوبارہ ہائرنگ کریں، تو وہ ری ایڈورٹائز ہوگا اور وہ دوبارہ ہائرنگ ہوگی۔ دوسرا کوشچن یہ کہ جو پورنگی 5 اچھا، میں 2 چیزیں، ایک تو میں نے جیسے بتایا ہم بائیو میٹرکس کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ مجھے ہے کہ اسٹاف کی موجودگی انشور کرنا بہت ضروری ہے، اور جب بائیو میٹرکس ہوگی اس کے بعد ہمیں ان کے اوپر جو ہے انسپیکشن ٹیمز رکھیں گے جو جا کے وہ بائیو میٹرکس کو ویریفائی بھی کریں گے، اور ہمارے پاس ڈائریکٹلی بائیو میٹرکس کے جو ہے ڈیٹا بھی آ جائے گا ہمارے سسٹم میں، کمپیوٹر سسٹم میں۔ تو اس طریقے سے ہم انشور کریں گے کہ جو ڈاکٹرز تعینات ہیں، جو دوسرا پیرامیڈک اسٹاف تعینات ہے، وہ وہاں موجود ہے یا نہیں ہے، وہ ہم 1 آدھ مہینے میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ جناح ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں، ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریٹائر ہو چکے ہیں، اس کے تھوڑا سا وہ جو گیپ آ جاتا ہے نا کہ ایک کی ریٹائرمنٹ اور دوسرے کی تعیناتی میں، تو تھوڑا سا مسئلے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہم سمری ہم نے آج ہی موو کی ہے سمری، کہ ہمیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس کے جو سینئر تھے ان کے نام ہم نے بھیج دیے ہیں، انشاءاللہ وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، کچھ ان کے پاس پیسوں کی جو ہے ڈیفیشنسی تھی، اس کی ہم نے ان کی ڈیٹیلز لے لی ہیں، وہ ڈیٹیلز ہم جو ہے اسکروٹنائز کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے مانگے تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اسکروٹنائز کر کے واقعی میں اگر ایک چیز کی ضرورت ہے، جیسے ریڈیولوجی کے لیے یا کینسر میڈیسنس کے لیے یا دوسری چیزوں کے لیے جو بھی ہے، وہ پورا فائل
अभी हम देख रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को बिठा के मैं उनकी जांच पड़ताल कर रही हूँ, उस सारे जो डिमांड्स हैं उनकी, और उसके बाद वो पैसे हम अपने जो हमारे पास हम पैसे मौजूद होते हैं ब्लॉक एलोकेशन में, उसमें से हम उनको देंगे। तो इस वजह से जिनाब की हम इंशाल्लाह ये महीने डेढ़ में उसकी वो हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आ जाएगा और फिर ये सिलसिला भी कर लेंगे। दूसरा आपने एक सेकंड लियारी जनरल हॉस्पिटल की बात की। लियारी जनरल हॉस्पिटल से ज़्यादा लियारी कॉलेज का मसला चल रहा है, शायद आप उसी की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे। हॉस्पिटल नहीं है, उसका कॉलेज का जो मसला चल रहा था नर्सिंग कॉलेज का, उसमें मैं ज़रा सब चीज़ें बता दूं। नर्सिंग कॉलेज में जो मसले चल रहे थे वो थे कि फ़ेक डोमिसाइल पे एडमिशन्स किए गए थे, और फेक डोमिसाइल की हम स्क्रूटनी करने लगे, और उसमें से जब हमने वो बच्चों को निकाल दिया क्योंकि वो सिंध के डोमिसाइल पे नहीं थे और जो उनका डोमिसाइल फेक था, तो उस पर वो एतराज़ हुआ, और जो आपने देखा पथराव वथराव जो हुआ उस वजह से, क्योंकि वो एक ग्रोह की शक्ल में आ गए बच्चे, और उन्होंने जब गेट्स बंद कर दिए कॉलेज वालों ने, तो फिर उन्होंने पथराव किया, दोनों तरफ से पथराव हुआ। 2-3 दिन अगर एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तो उसके भी स्टाइपेंड मिल रहा है उन्हें, हर दिन का एक मुकर्रर अमाउंट मिलता है, विच इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और जो आपने बात की है कि उनकी सिक्योरिटी नहीं है, ये ज़रूर गलत बात है। किस एरियाज़ में हमारी सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उस एरिया में हम पुलिस वाला उनके साथ करते हैं, टीम्स के साथ, हर टीम के साथ जाता है। अगर वो सेंसिटिव एरिया नहीं है तो उस एरिया की वो जो है उस पुलिस की जो है वो नफरी जो है वो घूमती रहती है, वहाँ तैनात होती है, वो घूमती रहती है ताकि जो है कोई अनटूवर्ड नहीं हो। इत्तेफाक से ये हो गया। आई मीन ये जो है अभी हर इंसिडेंट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई जो है बदकिरदार लोग मौजूद हैं सोसाइटी में, अगर वो इस तरह का काम करते हैं, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर FIR कटवा सकते हैं, उनको जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से कम है ये चीज़ें। आप KP में जाके दें, जो वहाँ तो पुलिस वालों को छूट किया जा रहा है, तो आप देख लें। ये जो है हमारे जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत काम कर रही हैं और पुलिस वाले काम करते हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाता है उनके काम का, तो वो कर रहे हैं वो। लेकिन यही होता है कि इतनी नफरी नहीं है कि हर पोलियो वर्कर के साथ एक हम पुलिस वाला लगा दें। हम उसको सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव एरियाज़ में हम डिवाइड कर लेते हैं। सेंसिटिव एरियाज़ में हम उनके साथ एक आदमी पुलिस वाला दे देते हैं टीम्स के साथ, और दूसरा जो नॉन सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसमें हम गश्त कराते हैं। सिलसिला हुआ। मैं इसमें इंक्वायरी कर रही हूँ कि किस तरीके से इनको एडमिशन दिया गया, क्योंकि ज़रूर हमारे भी कुछ अमला होगा जो इसमें शामिल था, जिस वजह से ये फेक डोमिसाइल्स के होते हुए भी इनकी एडमिशन्स हो गई बच्चों की। अभी उनका तो इतना कसूर है कि वो फेक डोमिसाइल लेके, ये भी बड़ा जुर्म है कि आप फेक डोमिसाइल ले आएँ, लेकिन हमारा कसूर ये है कि हमने क्यों उनको दाखिला दिया था। तो हम उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसने भी इसमें जो है पैसे लेके या किसी और तरीके से इनकी इंडक्शन की है इन बच्चों की, हम उन पे एक्शन लेंगे। अपने अमले पे मैं एक्शन ले सकती हूँ। जो गलत डोमिसाइल पे बच्चे थे उनको मैंने बरतरफ कर दिया, क्योंकि हमें उस पर थोड़ा सा तशवीश थी कि हम चाहते हैं कि हमारे डोमिसाइल के बच्चे ज़्यादा आएँ नर्सिंग में। हमारे पास शॉर्टेज है नर्सिंग की। अगर किसी और प्रोविंस के और फेक डोमिसाइल पे बाहर के लोग आ जाते हैं दूसरे मुल्कों के, तो फिर क्या होता है, हमारे लिए तकलीफ दे इस वजह से होता है क्योंकि ये वापस चले जाएंगे और हमारी शॉर्टेज पूरी नहीं होगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी नर्सिंग की शॉर्टेज पूरी हो जाए। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे सिंध के डोमिसाइल के बच्चे जो है वो उनकी एडमिशन हो, ताकि वो यहीं सर्विस करें। मैडम ये कब तक तहकीकात कराएंगे? कोई 3 से ये फ्रेश इंडक्शन है, ये फ्रेश नहीं, ये फ्रेश इंडक्शन, ज़ेर तालीम का फ्रेश इंडक्शन थी जिसमें ये प्रॉब्लम आया है और उन्हें निकाला गया है। ये जो है अभी हमें पता चला कि ये फेक डोमिसाइल पे हैं, और ये जो है जब हमने इनको रिमूव किया तो ये एहतजाज शुरू हो गया। और ये जो है क्योंकि
ابھی تو ہم اسکروٹنی کر رہے تھے کن بچوں کے فیک ڈومسائل ہے، اس کی ہم نے اسکروٹنی کمپلیٹ کر لی ہے. انشاءاللہ جو ہم انکوائری کرنے جا رہے ہیں اپنے اسٹاف کی، وہ بھی انکوائری ود ان ویک 10 days وہ بھی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اچھا لیاقت آباد اسپتال ہمارا جب میرا لاسٹ ٹینیور تھا وہ آخری مہینے میں ہی ہم نے ایک بل پاس کیا تھا کہ مینڈیٹری ویکسینیشن، اور اس کے بعد جو اگر اس پہ رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے ایکشن لیا جائے گا. اس پہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس اندر بھی ہماری مشکلات تھیں. میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو ورکرز تھے، کچھ والنٹری ورکرز تھے، وہ فیک فنگر مارکنگ کر رہے تھے. یعنی آپ پولیو قطرے نہیں پلاتے تھے، ان کے ماں باپ بولتے تھے آپ مارک کر لیں. تو ہمیں یہ اس پہ ہم کنٹرول کرنے جا رہے ہیں اور کر لیا ہے بہت، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو ڈسمس کر لیں گے اگر انہوں نے فیک فنگر مارکنگ کی، اور کچھ کو ہم نے ہٹا بھی دیا. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے تو ہم اپنے آپ کو درست کریں تاکہ پھر ہم جا کے کسی کو اگر کسی کے خلاف ایکشن بھی لیں تو ضرور وہ صحیح ٹریک پہ وہ کہے گا میرے پاس تو مارک ہے، میرے بچے کے اوپر تو نشان لگا ہوا ہے، اور میں کس طرح سے پروف کر سکتی ہوں کہ اس کو قطرہ پلایا یا نہیں پلایا گیا. پہلے تو ہم یہ اپنا الو درست کریں، پھر ہم دوسروں کے اوپر ایکشن لیں. تو یہی بات ہوتی ہے. اس لیے دیٹس منکی پاکس اللہ کے فضل سے سندھ میں نہیں آیا ہے. 3 کیسز کے پی میں جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ، جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کی وہ کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ. ہمارے پاس 2 سسپیکٹڈ کیسز تھے جن کی ہم نے ٹیسٹنگ کری، وہ نیگیٹو تھے. تو منکی پاکس ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے کووڈ کی جو فیسلٹیز تھیں، اسی فیسلٹیز میں انفیکشس ڈیزیز کی فیسلٹیز ہیں. جیسے نیپا کا ہمارا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل ہے، اس میں ہم اگر کوئی آتا ہے سسپیکٹڈ بھی، ہم ادھر اس کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں، اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اگر ٹیسٹنگ نیگیٹو ہو جاتی ہے تو ہم اس کے گھر بھیج دیتے ہیں. میں پہلے تو آپ کا وہ پہلا سوال جو ہے میں بھول گئی بتانا آپ کو، لیکن سول ہاسپٹل کے لیے ہم نے پورا پلان بنا دیا ہے، کیونکہ سول ہاسپٹل ہمارا سب سے سیکنڈ لارجسٹ ہاسپٹل جنا کے بعد ہے، اور یہ سب سے بہت ہی اس میں رش ہوتی ہے، لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ماسٹر پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمارے جو اس میں کنسلٹنٹ ہیں شاہد عبداللہ، آپ نے سنا ہوگا ان کا نام، وہ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں ماسٹر پلاننگ میں بھی. اور ہمارے جو ہیریٹیج بلڈنگس ہیں اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ، وہ اس کی رینوویشن میں بھی ہے. انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیسٹرونٹرولوجی کا ہمارا جو اسٹیٹ آف دی آرٹ وارڈ بنا تھا، وہ بھی شاہد عبداللہ کی مدد سے بنا تھا. انہوں نے ہی ہمیں بنا کے دیا تھا، کیونکہ اس میں بڑی ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو جو ہے، اور ہم وہ بلڈنگس جو ہے ہم ان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اسی صورت میں جس حال میں وہ ہیں، لیکن ان کو بہتر کر کے. لیکن اس کے لیے ہم وہ بھی پلاننگ وہ شاہد عبداللہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اس کے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ 2 چیزیں، ایک ماسٹر پلان اور ایک یہ بھی ہو جائے گا. دوسرے 2 ٹاورز بنائیں گے ہم سول ہاسپٹل میں، ایک سرجیکل ایک میڈیکل ٹاور کے لیے ہمارے پاس فیصل ایدی نے کچھ پیسے دے رہے ہیں، وہ ہمیں اس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے. اس کی بھی جو نقشے وقشے بن جائیں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال سے وہ کام شروع ہو جائے، کیونکہ اس کی نقشے جب تیار ہو جائیں گے، اس کی سروے، اس کی جو ہے وہ ہمیں اس پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے وہ لینا پڑے گا، اس کی کنکرنس، پھر اس کے بعد وہ نقشے بھی ہو جائیں گے. آپ نے چکن گونیا کی بات کی ہے. چکن گونیا کے ہاں ضرور کیسز آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے 140 کیسز پازیٹیو آئے ہیں پی سی آر پہ. 211 سسپیکٹڈ کیسز تھے چکن گونیا، اور 189 یہ اسی سال کی بات کر رہی ہوں. 189 جو ہیں اس میں انہوں نے ہمیں اسکریننگ کی تھی، اور اس میں 140 پازیٹیو آئے ہیں. اچھا میم